السلام علیکم بچوں، آج میں آپ لوگوں کے درمیان ایک نیا چیپٹر لے کے آیا ہوں۔ چلیے ہم لوگ دیر نہ کرتے ہوئے کلاس کو ریگولر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں افسانہ۔ کیا پڑھنے والے ہیں؟ افسانہ۔ یہ کون سا افسانہ ہے؟ تو یہ ہے آشیانہ۔ یہ ہے آشیانہ۔ اس کو لکھنے والی جو ہے، ان کی مصنف جو ہے، اب ہم ان کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ مصنف کا تعارف ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ سوالات جو آتے ہیں وہ اکثر مصنف کے متعلق آتے ہیں، اور اس میں اصل پوچھا جاتا ہے مصنف کے متعلق ہی۔ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ مصنف کا جو ہے، جو یہ افسانہ لکھی ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ تمام بچے پین اور کاپی نکال لیں اور اس کو نوٹ کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور یہیں سے کوشچن 100% آتے ہیں۔ لکھیے، اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ قلمی نام کیا ہے؟ جتنی چیز میں لکھا رہا ہوں تمام کتاب میں موجود ہے۔ قلمی نام کسے کہتے ہیں؟ قلمی نام تخلص ہی ہوا۔ تخلص کہتے ہیں جس کو کہ شاعر اپنے نام کے آخر میں اپنا چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں، اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ تو ان کا تخلص جو تھا وہ کیا تھا؟ نگار عظیم۔ کیا تھا؟ ان کا تخلص نگار عظیم۔ اس کے بعد ان کے تعلیمی لیاقت کے متعلق ہم لوگ جانتے ہیں۔ ان کی تعلیمی لیاقت کیا تھی؟ تعلیمی لیاقت کیا تھی ان کی؟ وہ جان لیتے ہیں۔ ان کی تعلیمی لیاقت کیا تھی؟ اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ میں بھی ایم اے کیا تھا۔ لکھیے کاپی پہ تمام بچے۔ اور پینٹنگ، ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا تھا۔ ایم اے کیا تھا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی تھی، اور جامعہ یونیورسٹی سے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ اس کے بعد ہم لوگ ان کے افسانوں کے بارے میں جانیں گے۔ ان کو تمام بچے نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ان کے افسانہ جو ہے سب سے پہلے کب رائج ہوا، کب جاری ہوا۔ افسانہ، ان کے افسانے کے متعلق جانتے ہیں۔ ان کا افسانہ، ان کا پہلا مجموعہ افسانہ کا کب شائع ہوا؟ مجموعہ عکس کے نام سے 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ 90 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 1999 عیسوی میں مجموعہ گہن شائع ہوا۔ مجموعہ گہن شائع ہوا۔ انہوں نے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے۔ انہوں نے گرد آوارگی کے نام سے، آوارگی کے نام سے ایک افسانہ بھی لکھا ہے۔ ایک افسانہ بھی لکھا ہے۔
یہ تمام چیز جو ہم نے لکھایا ہے آپ کو، سب سے پہلے آپ دھیان سے دیکھیں ایک مرتبہ دوبارہ، یہ ایک افسانہ ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، آشیانہ، جن کو لکھنے والی نگار عظیم ہیں۔ ان کی مصنفہ کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار۔ قلمی نام کیا ہے؟ نگار عظیم۔ قلمی نام اسے کہتے ہیں جیسے کہ تخلص شاعر یا افسانہ نگار اپنے نام کے عوض میں، نام کے بدلے میں جو نام رکھتے ہیں ایک چھوٹا سا آخر میں، اسی کو کہتے ہیں قلمی نام۔ تعلیمی لیاقت ان کی کیا تھی؟ تو انہوں نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا تھا، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو مجموعہ ہے وہ کب کب شائع ہوا، کس عیسوی میں شائع ہوا۔ تو ان کا سب سے پہلا مجموعہ افسانے کا عکس کے نام سے شائع ہوا، ذہن میں رکھیے گا، عکس کے نام سے 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد مجموعہ گہن 1999 عیسوی میں شائع ہوا، مجموعہ گہن 1999 عیسوی میں شائع ہوا، 1999 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور انہوں نے ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے گرد آوارگی کے نام سے۔ اب یہ جو آشیانہ ہے، ہم اس کا خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ بورڈ پر دھیان لگا کر کے دیکھیے، بورڈ پر آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ جو کہانی ہے، اس کہانی میں افسانہ نگار نے خوشحال اور فارغ البال مرد اور عورت کی نفسیات کو پیش کیا ہے، جنہیں ضعیفی میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ مشترکہ خاندان میں نہ صرف کمزور معاشی طبقے کے افراد کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر صورتوں میں خوشحال افراد بھی اول اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور پھر آپس میں ناچاقی بڑھتی جاتی ہے۔ برکت علی صدیقی اور ان کی بیگم کو جب اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہنا پڑا تو رفتہ رفتہ اچھے تعلقات میں دراڑ پیدا ہونے لگے۔ افسانہ نگار نے اکتاہٹ اور یکسانیت سے پیدا ہونے والے خانگی انتشار کو کرداروں کی نفسیات کی روشنی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ابھی آپ نے جو یہاں دیکھا ہے بورڈ پر لکھا ہوا کہ ایک مرد ایک عورت کو، جو ان کا ذہن و دماغ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو رہنے دینا چاہیے، کیونکہ ایک ضعیف العمر مرد اور عورت ایک بہو کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہاں پر ان کو کوئی کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ وہ باضابطہ وہ کوئی کام جب نہیں کرتے تو اکتاہٹ انہیں محسوس ہوتی ہے۔ برکت علی کو تو وہ چاہتے ہیں کہ چلے ہم جہاں تھے اپنی کٹیا میں وہیں چلے، اور آخر میں وہ دونوں وہیں چلے جاتے ہیں اور رہنے لگتے ہیں۔ ہم اس کے بعد کچھ سوالات کے جوابات کر دیتے ہیں، اور آپ بھی اس کے جواب کامنٹ سیکشن میں لکھیے۔ ہم نے آپ کو پڑھایا بھی کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے، بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں کہ اصل نام کیا ہے۔ اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا ہے۔ نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا ہے؟ تو نگار عظیم نے اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا ہے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کے اولین مجموعہ افسانے کا نام ہے عکس۔ عکس نام ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم چوتھے کوشچن کی طرف۔ چوتھا کوشچن ہے، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ تو نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1999 عیسوی میں شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ 1999 عیسوی میں شائع ہوا۔ نگار عظیم کے اگلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 5 ہے، نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ گرد آوارگی۔ سفر نامے کا نام کیا ہے؟ گرد آوارگی۔ یہ تمام امپورٹنٹ کوشچن تھے جو ہم نے آپ کو کرایا ہے۔
آل دا بیسٹ، محنت سے پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔